إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ قابل احترام صدر اجلاس، موقر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں، بہت ہی عظیم الشان نعمتیں انسان کو دی ہیں، جو آخرت کی کامیابی کے لیے صحیح طور پر جن کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ دو نعمتیں انسان صحیح طور پر استعمال کر لے تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی ہے کہ اکثر وہ ان نعمتوں کو غلط طور پر استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت مندی اور فراغت، انسان کو ہیلتھ کا ملنا اور فری ٹائم کا اس کو ملنا۔ صحت اور فراغت وہ دو نعمتیں ہیں جو بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں، اس لیے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے، دوسرے جسمانی اعتبار سے قوت درکار ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان جوانی میں مصروف ہوتا ہے اور بڑھاپے میں فارغ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی میں اس کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن وقت نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے اور کئی اعتبار سے اس کے پاس بہت ساری مشغولیتیں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے لیے بڑھاپا آتا ہے تو فراغت تو مل جاتی ہے لیکن جسمانی اعتبار سے کرنے کی استعداد گھٹ جاتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی ہے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، انسان کو صحت بھی ملے اور اس کے پاس فارغ وقت بھی ہو، تو ایسا انسان بہت بڑی نعمت پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام پا سکتا ہے آخرت میں، اور دنیا میں وہ بہت بڑا کام کر کے دنیا سے جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں ایک بڑا طبقہ انسانیت کا ایسا ہے جو دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے۔ خسارے میں اس لیے ہے کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتا ہے، وہ اعلیٰ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے گھٹیا کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی بجائے برے کاموں میں استعمال کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اونچی چیز دے کر گھٹیا چیز خریدے تو ایسے انسان کو سمجھدار، عقل مند، کامیاب نہیں کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اعلیٰ چیز دے اور گھٹیا اس کے بدلے میں لے تو ایسا انسان سماج میں بے وقوف اور نادان کہلاتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت، اپنی قیمتی صلاحیتیں ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جن کا نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا۔ لہٰذا انسان کو جیسے وہ اپنے مال کے بارے میں سمجھداری اور عقل مندی کا راستہ اپناتا ہے، احتیاط کا راستہ اپناتا ہے، اسے اپنی صلاحیتوں اور اپنے اوقات کے بارے میں بھی وہی راستہ سمجھداری کا اپنانا چاہیے۔ آخرت میں جب لوگ جائیں گے تو انہیں اس بات کا بہت احساس ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ڈانٹ ہوگی جو اپنی زندگی کو فضول کاموں میں ضائع کر کے آخرت میں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ کرتے وقت پوچھے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا
عبث پیدا کر دیا اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھے اور آخرت کے بارے میں غافل ہو جائے یا آخرت کا انکار کرنے والا ہو، یہ اس کی بدبختی ہے، اور آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں ایسا آدمی ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ آخرت کو جوڑ کے دیکھے اور پھر اپنی زندگی کو ایسے طور پر گزارے کہ آخرت میں ناکام نہ ہو بلکہ آخرت میں کامیاب ہو۔ زندگی کا صحیح استعمال کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ جو موقع، جو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، جو ایک تھوڑی سی زندگی جو ختم ہونے والی ہے اور یہ واپس ملنے والی نہیں ہے، دنیا میں ہم واپس آنے والے نہیں ہیں، اس زندگی کا ہم صحیح استعمال کریں اور غلط کی بجائے صحیح عمل کریں، لیکن یہی نہیں رکے بلکہ صحیح عمل کو بھی اچھے سے کریں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ آدمی غلط سے بچ جاتا ہے لیکن صحیح عمل کرتا ہے، لیکن صحیح عمل کو اچھے سے نہیں کرتا ہے۔ کبھی وہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، کبھی وہ سنت سے ہٹ کر عمل کرتا ہے اور اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا عمل خشوع اور احتساب سے خالی مشینی عمل بن جاتا ہے۔ لہٰذا اچھا عمل کر کے دنیا سے جانا یہ زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام اسی کے لیے قائم کیا ہے۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح استعمال کرے، اور اس کا سوال قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک کہ اپنے مقام سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے تب تک کہ وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اس کو دینا پڑے گا۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، اس سے پوچھا جائے گا کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو وقت اللہ نے، زندگی اللہ نے دی تھی کس کام میں کھپائی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں لگایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، اپنے علم کے مطابق اپنے آپ کو بنایا یا نہیں، جو جانتا تھا اس کے تقاضوں کو علم کے پورا کیا یا نہیں۔ آپ دیکھیں ان سوالوں میں جہاں عمر کے بارے میں سوال ہے، ایک خصوصی سوال جوانی کی قوتوں کے بارے میں ہے۔ معلوم ہے کہ عمر ایک نعمت ہے، وقت، اور جوانی کی قوتیں بھی ایک نعمت ہے، جسمانی اعتبار سے قوت۔ ان 2 نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو یا تو جانتا نہیں ہے یا اس مقصد کے مطابق جیتا نہیں ہے۔ مقصد کو جاننا بھی ضروری ہے اور مقصد کے مطابق جینا بھی ضروری ہے۔ جاننا اور جینا اگر جمع ہو جائے تو انسان کی زندگی صحیح رخ پر اور صحیح منزل پر پہنچتی ہے۔ لہٰذا اس دور میں اگر دیکھیں، جو سوال ہمارے سامنے ہے اور جو عنوان بھی میرے سامنے ہے، نوجوانوں کی مصروفیات اور اس باب میں شرعی حل۔ نوجوانوں کی مصروفیات سے مراد نوجوانوں کی وہ مصروفیات جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کام ان کو کرنے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی صلاحیتوں کا، ان کے اوقات کا زیادہ بڑا حصہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آدمی نہیں کرنے کے کاموں میں لگے گا تو کرنے کے کاموں کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ زندگی محدود ہے، جیسے آپ کا گھر محدود ہے، اس کی جگہ محدود ہے۔ آپ فضول چیزیں، کچرا اپنے گھر میں لا کے رکھ دیں تو آپ کے گھر میں ضروری چیزوں کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ آپ کے گھر کی دیواریں آپ کے گھر کی زمین کو اور آپ کے احاطے کو محدود کرتی ہیں۔
اب اگر اس کے اندر آپ غیر ضروری سامان لا کر رکھ دیں تو پھر آپ کے لیے ضروری چیزوں کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی. نوجوانوں کی زندگی میں اونچا مقصد اور بہتر کوشش یہ کیوں نہیں آ پاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے سارے اوقات، ان کی ساری صلاحیتیں ایسی چیزیں کھا جاتی ہیں جو واقعی کوئی نتیجہ لانے والی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انہیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. ان کی سوچ کو، ان کی صحت کو، ان کی زندگی کو، ان کے مقصد کو، ان کے مستقبل کو. ایک نوجوان کو اپنی جوانی کی قدر کرنا چاہیے. ایک نوجوان کو اپنی زندگی کے اس خاص مرحلے کی قدر کرنا چاہیے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے، قرآن و سنت نہیں سمجھتا ہے، ایک بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے کام کرنے چاہیے تھے نہیں کیے، بہت سارے کام غیر ضروری تھے میں انہیں کے پیچھے پڑا رہا، میری زندگی کا اصل بڑا حصہ چلا گیا. اب میں اپنی زندگی میں آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں، لیکن اب میرے پاس تجربہ ہے لیکن میرے پاس نہ وقت ہے نہ قوت. سمجھ میں آ گیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. قیامت کے دن بھی آدمی تجربہ اس کے پاس ہوگا لیکن موقع نہیں ہوگا. اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی لیکن اس کے پاس موقع نہیں ہوگا. قیامت کے دن کفار، مشرکین، گناہگار آخرت میں جا کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب کیا ہے؟ اب ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، فرجعنا نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، وہ کریں جو کرنا چاہیے تھا. انا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا، اب ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے کہ واقعی زندگی کس کام کے لیے لگنی چاہیے تھی. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے. ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا آج موبائل فون کی وجہ سے اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں ضائع کرتا ہے. بیدار ہونے سے لے کر سونے تک آپ دیکھیے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا کام موبائل فون اور نیند آنے تک آخری کام موبائل فون. لیکن اس میں کیا ہے؟ کوئی ضروری کام ہوتا ہے؟ نہیں. لگاتار آدمی ریلز اور ایک کے بعد ایک شارٹس، کلپس اور اس طرح کی چیزیں، پہلے جائے گا یوٹیوب پہ، پھر جائے گا فیس بک پہ، پھر جائے گا انسٹاگرام پہ، پھر اور ٹویٹر پہ، اور کہیں نہ کہیں جائے گا، اور جتنی بھی چیزیں اس کو پروسی جا رہی ہیں وہ اس کو کنزیوم کرتا چلا جاتا ہے. جیسے پیٹ کی ایک حد ہوتی ہے، پیٹ کی ایک طاقت ہوتی ہے، دل کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ پیٹ میں ہر چیز کچرا دنیا بھر کا ڈالتے چلے جائیں، پیٹ خراب ہو جائے گا. اس سے زیادہ معاملہ سنگین دل کا ہوتا ہے. آپ دنیا بھر کی معلومات، یہاں وہاں کی فضول چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں اور کانوں کے راستے سے جو آپ کے دل میں بات جا رہی ہے وہ دل کے ایمان کو، یقین کو، تقوی کو اور دل کے سکون کو خراب نہیں کرے گا. ہر چیز جو آدمی دیکھتا سنتا ہے اس کے دل پر اثر کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کوئی ڈپریشن میں، کوئی انگزائٹی میں، اور کوئی ایگریشن میں اور اس طرح کی کئی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے. اور اس کے بعد انسان کا ضروری کاموں سے رکے رہنا اور انسان کا فضول چیزوں میں رہ کر اپنی زندگی کے بڑے کاموں کو ضائع کرنا، کریئر کو برباد کرنا، فیملی لائف کو خراب کرنا، ماں باپ سے، دوست احباب سے کٹ جانا اور اس طرح کی جتنی ساری برائیاں ہیں، بلکہ بڑے عمر کے شادی شدہ لوگ اگر ہیں، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرنا، بیوی بچوں کی نگرانی نہیں کرنا، یہ ساری برائیاں آج آپ کو سماج میں دیکھنے مل رہی ہیں. مصروفیتیں بڑا حصہ ہمارے دن بھر کا 4.5 کا تو ایک ایوریج ہے ہمارے ملک کا. عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیے کہیں 3 گھنٹہ، کہیں 3.5 گھنٹہ، کہیں 4 گھنٹہ. آپ دیکھیے دن کا آپ 6واں حصہ برباد کر رہے ہیں، اس میں سے بھی 8 حصے سونے میں جا رہے ہیں. بتائیے آپ کے اتنے سارے یعنی گھنٹے آپ کے اس میں جا رہے ہیں آرام میں، اور پھر اس کے بعد بچا کچھ جو حصہ پھر آدمی کہتا دینی دروس کے لیے وقت نہیں ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، عبادات کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ذکر و اذکار سے لے کے، تلاوت سے لے کے، اور علمی کتابیں پڑھنے، علماء کی خطابات سننے، دینی دروس میں آنے وقت نہیں ہے. کہاں جا رہا ہے آپ کا وقت؟ 3-4 گھنٹے آدمی آپ دیکھ لیں اپنے اوقات میں سے کہ آپ نے پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال جتنا وقت آپ نے موبائل فون پہ لگایا، واقعی کتنا حصہ آپ کو لگتا ہے جو یعنی بالکل سگنیفیکنٹ ہے، جو آپ کی زندگی میں بہتر اثر لایا.
آپ کو اس نے بہتر بنایا، اور جو لوگ 10 سال سے لگے ہوئے ان کا کیا ہے؟ اس نے کہیں نہ کہیں، آپ دیکھیے کتنے لوگ کیس کر رہے ہیں، کسی نے یوٹیوب پہ کیس کر دیا، کسی نے فیس بک پہ کیس کر دیا، کیوں؟ اس نے ان کے الگوریدم کی وجہ سے ہماری نفسیاتی زندگی پر بہت منفی اثر پڑا، اور کتنی زندگیاں خراب ہوئی، کتنی زندگیاں خراب ہوئی۔ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، یہ جانے والا وقت واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہوں، اس کے مقصد حیات سے متعلق نہیں ہو۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ہم کو مقصد سے دور لے جائے، جو چیز ہمارے مقصد میں رکاوٹ بنے، جو چیز ہمارے مقصد میں مددگار نہ ہو، کس کام کی؟ انسان کو اگر مقصد ہی معلوم نہ ہو تو پھر ہر چیز مفید ہے۔ ٹائم پاس کرنا، وقت ضائع کرنا بعض اوقات وہی مقصد بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم آج جیسے ہیں کل ہم بہتر بنے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ سے تعلق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام سے ہمارا رشتہ، ہماری زندگی میں اعمال، ظاہری باطنی اعتبار سے ہم بہتر بنے، اوصاف والے بنے، پھر اپنے اطراف کی زندگی کو، ہم لوگوں کی زندگی کو انسپائر کرنے والے بنے، ان کے مددگار بنے، دین اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے سماج کو بہتر بنانے والے بنے۔ یہ ہماری زندگی کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امت کا ایک مقصد ہے مجموعی اعتبار سے، اور فرد کا ایک مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں، توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی میں واقعی اللہ کی بندگی ہے؟ آپ بتائیے، اذان سن کے نماز کو جانے والا اور نوٹیفیکیشن سن کے چیک کرنے والا، کال آئے تو فوراً ریسیو کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، میسج کسی کا آیا ہے اس کو چیک کرنے والا، کوئی میسج رہے نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن کا چیک مارک نہ رہے کہ نہیں اس نے چیک کیا ہے اس کو۔ لیکن اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے قرآن کریم، اللہ کا پیغام آیا ہے، کس نے پڑھا ہے اس کو؟ کتنوں نے پڑھا ہے اس کو؟ لیکن فیس بک کے کمنٹس، یوٹیوب کے کمنٹس، اور اسی طرح سے ہمارے واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز، اجنبیوں کے فضول بھی، سب ہم چیک کرتے ہیں۔ سوچئے، تو یہ وقت کا ضیاع ایک بہت بڑا المیہ ہے نوجوانوں کی زندگی میں آج، اور اس کی وجہ سے ان کے کریئر اور ان کی زندگی اور ان کی نفسیات پر بھی فرق پڑ رہا ہے۔ دوسری چیز، سوشل میڈیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں کنیکٹ ہونا اور اسی کو اپنے اوقات کا مشغلہ بنا لینا، اور بات بڑھتے بڑھتے عشق بازی تک جانا۔ فیس بک پہ لڑکی کے آپ اکاؤنٹ میں دیکھیں، کئیوں فرینڈز ہیں، جانکار، اجنبی، رشتہ دار، بے رشتہ دار، سارے کے سارے لوگ ہیں، اچھے برے نیک بد، سارے لوگوں کو۔ لڑکا آپ دیکھیے، اس کی لسٹ میں دیکھیے آپ، فرینڈ لسٹ میں کتنی ساری لڑکیاں آپ کو ملیں گی، لڑکیاں زیادہ ملیں گی، لڑکے کم ملیں گے۔ بعض بہت بھولے بھالے نوجوان، میں دعوت دے رہا ہوں، دعوت کے نام پر لڑکیوں کو فیس بک میں ٹیگ کرنا، ایڈ کرنا، اور ان کو دین کی اصلاح کرنا، ان کی تقوی سکھانا، دعوت دینا، کرتے 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 کسی کی محبت میں پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات شادی شدہ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات شادی شدہ بھی ہوتا ہے۔ دین سکھاتے 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 دونوں کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے کرتے دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، آپس میں اجنبی ہے دونوں، رشتہ نہیں ہے دونوں کا، زندگی کے حالات کے بارے میں مشورہ کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کی ذاتی معاملات معلوم ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ دل کا ایک خاموش رشتہ بن رہا ہے۔ جو بول رہے ہیں اس کے درمیان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بول نہیں رہے لیکن محسوس کر رہے ہیں۔ کتنے نکاح خراب ہوئے، کتنی بچیوں کی زندگیاں خراب ہوئی، سالوں سال تک کسی سے جڑی رہتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات معلوم بھی ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے تو بے عزتیاں ہوتی ہیں، اور نہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ بچی کسی اور کے نکاح میں جاتی ہے، لیکن دل کٹا پھٹا ہوتا ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی ایک جھگڑے میں بھی شوہر سے جھگڑا ہو جائے، ایک سے دو جھگڑے ہو جائیں
پھر سے اس کی یاد آنے لگتی جو ہمدردی کرتا تھا. کبھی کبھی اس کو میسج بھی کرتی کیسے ہو کیا ہے, اور پھر وہاں سے بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کبھی وہ بھی شادی شدہ ہوتا ہے اور پھر ان کی باتیں پکڑی جاتی ہیں اور پھر ساری بے عزتیاں ہوتی ہیں. پھر شوہر بیوی کا رشتہ یہاں بھی خراب ہوتا ہے, بیوی شوہر کا رشتہ وہاں بھی خراب ہوتا ہے. سماج میں وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے یہ محبت اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے, شریعت کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے. اگر فیملی سٹرکچر خراب ہو جائے اگلی جنریشن برباد ہوتی ہے. پھر کتنے بیوی شوہر ایسے ہیں یا تو رسمی زندگی گزارتے ہیں یا پھر لڑتے جھگڑتے ہیں جانوروں کی طرح, اور ان کے ان جھگڑوں کا اثر ان کی اولاد پر ہوتا ہے. اولاد کے اندر یعنی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بچے ڈرگ ایڈکشن میں جاتے ہیں یا ماں باپ ہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بے دینی آتی ہے, بے چینی آتی ہے. کچھ بچے ہیں جو غلط راستے پر نہیں جا پاتے ہیں, ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے اور اس طرح کی بیماریوں کی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں ماحول ٹھیک نہیں ہے, ہمارے گھر میں ماحول ٹھیک نہیں ہے, دینداری ان کی زندگی میں نہیں آ پاتی ہے. آپ دیکھیے ایک غلطی کہاں تک جاتی ہے. بعض اوقات بچیاں بھولے پن میں کسی کو کوئی میسج کر دیا, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک پہ کمنٹ کر دیا, یوٹیوب کے نیچے کہیں کچھ اور اس طرح کا کمنٹ کر دیا, بعد کی زندگی میں کئیوں سالوں کے بعد ان کی زندگی کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہے جو کہ بھولے پن میں انہوں نے کیا تھا. اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کہاں کیا بولنا چاہیے, کس سے کیسی بات کرنی چاہیے. بعض اوقات ان کی نادانیاں ان کی زندگی کے لیے بہت بڑی پریشانیوں کا دروازہ کھولتی ہے. سوشل میڈیا میں یہ ساری چیزیں بہت فتنہ ہیں. پھر اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں پھر جوان بچیوں کا اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر لانا, کبھی کھانا کچن میں بنانے کے نام پر مزین ہو کر پیش ہونا, کبھی پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہے اور اس کو گا کے دکھانا, کبھی گانا نہیں ہے نشید گا کے دکھانا اور اپنی آواز ساری دنیا کو سنانا اور لوگوں کے دلوں کو جیتنا, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا, اور ان کی جتنے کمنٹس آئے اور جو بھی لائکس آئے ان پر خوش ہونا کہ بہت آپ خوبصورت ہیں, آپ کو دیکھ کر جنت یاد آ گئی, یا آپ کی آواز سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں سن کر ایک عورت کا خوش ہونا یہ اس کے کردار کی کمزوری کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے حسن کو فروغ کر کے لوگوں کی لائکس اور ان کی یعنی آفرین بٹور رہی ہے کہ کتنا اچھا ہے, میں کتنی زبردست ہوں. اکثر بچیاں جن کو گھروں میں قدر نہیں ملتی ہے نیٹ ورک پر جا کر, سوشل نیٹ ورک پر جا کر وہ چیز حاصل کرتی ہیں جو ماں باپ سے ان کو نہیں ملتا. ماں باپ کی بھی اس میں غلطی ہوتی ہے. ایک غلطی ہوتی ہے کہ موبائل فون دیا, دوسری غلطی ہوتی ہے کہ ماحول گھر کا صحیح نہیں ہے اور بچوں کے ساتھ ماں باپ جھڑکنے کا ماحول پیدا کرتے ہیں, ان کی قدر نہیں کرتے, محبت شفقت نہیں دیتے ہیں, آپس کے جھگڑے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کبھی بہت ڈھیل دے دیتے ہیں, بعض اوقات بہت ڈھیل دے دیتے ہیں. ان کو دے دیا موبائل فون اور ان کے کمروں میں جا کر کیا کر رہے ہیں کبھی ان کو دیکھتے نہیں. یہ نہیں کہ جاسوسی کریں لیکن نگرانی, تربیت اور ان کو سمجھانا بجھانا, دینی مجالس میں لانا, علماء سے جوڑنا اور ان کو نصیحت کرتے رہنا اور گھر کے اندر آپس میں جڑے رہنا. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوتے ہیں صوفہ پہ, کوئی کرسی پہ, کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور سب اپنے موبائل فون میں, چاہے وہ افطار کے وقت کا دسترخوان ہو یا وہ دواخانے میں آپس میں مریض کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہوں, اور کرتے بھی ہیں تو پھر سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں. کھانے کا فوٹو, آپس میں ایک دوسرے کی سیلفی, آئینوں میں دیکھ کے فوٹو نکالنا, اور یہ ساری چیز ہے, اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا. بعض اوقات بچیاں اپنے ایسے فوٹو کسی سے شیئر کرتی ہیں جو بعد کی زندگی میں ان کی عزتیں خراب کرتا ہے, نکاح خراب کرتا ہے, ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. واپس وہ ریوائنڈ نہیں کر پاتے, پیچھے نہیں جا پاتے. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نگرانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد عورت سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی اور نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا. نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بے حیائی کے چکر میں نہ جائے, بلکہ اس سے آگے جا کر فلمیں اور بے حیائی کی تصویریں اور فلمیں, اور یہ سارا وقت ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس میں لگا رہتا ہے. بعض اوقات تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, موبائل فون آپ نے دے دیا, آپ کو کام ہے, آپ فری ہیں اور یا آپ فری نہیں ہیں, آپ نے بچے کو موبائل فون دے دیا. اب وہ ایک کے بعد ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے, اچانک کچھ آ گیا, اس نے کون سا ایپ اوپن کیا, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, کیا ہے, اور کچھ بھی اس کے سامنے آ گیا, چھوٹی بچی اس کے سامنے آ گیا. ایک بڑی فکر آج میڈیا میں اچھے لوگ پیش کر رہے ہیں
کہ ماں باپ بچوں کو موبائل دیتے ہیں، بچوں کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں، سیکشول کانٹینٹ آتا ہے ایسا، یا مار دھاڑ آتی ہے، اور اس سے بچوں کی ذہنیت پر اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ بڑوں کی ذہنیت پر اس سے اثر پڑتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اگر تنہائی میں عورت کے ساتھ میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ تنہائی واقعی جسمانی اعتبار سے ہو یا ورچوئل اعتبار سے ہو، کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سن رہا ہے، ہماری چیٹ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور آپس میں ہم ایک دوسرے سے اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تو پھر بات دھیرے 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 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ بات میں نرمی آنے لگتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نوجوانوں میں، کالج کے بچے ہیں، آئی ٹی انڈسٹری میں جاب کرنے والے ہیں، یا آس پڑوس کے لوگ ہیں، کبھی رشتہ دار میں کوئی کزن ہوتا ہے، کبھی کوئی کزن ہوتی ہے، اور اس طرح سے آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں کہ پھر نکاح کے بعد نکاح ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا ہے. وہ بچے ٹوٹے پھوٹے نکاح میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ پورے انٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم بات کرتے وقت میں ایسی بات نہ کرو جس میں لچک ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس انسان کے دل میں شہوات کی بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں امیدیں باندھنے لگے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، اور بات کرو تو بالکل سیدھی سیدھی بات کرو، ایسی بات بھی نہیں جس میں بد اخلاقی ہو، ایسی بات بھی نہیں جس کے اندر لچک ہو، بدتمیزی بھی نہ ہو اور لچک والی بات بھی نہ ہو. عام طور سے آپ دیکھیے بعض اوقات خواتین انٹرنیٹ پر آ کر، علم تو ہوتا نہیں ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہی ہے اور کوئی کچھ اور پڑھا رہی ہے، اور پھر ان کی بات میں علم سے زیادہ اپنی شخصیت کو اور اپنے انداز کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. ان کی بات میں ایسی لچک ہوتی ہے کہ سننے والوں کے دل میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ بھی ایک برائی ہے، اور بچیوں میں دیکھتی ہیں کہ فلانی ایسا کرتی ہے، میں بھی ویسا کروں گی، مجھے بھی ویسا ہی شہرت اور عزت ملنی چاہیے، دین کی خدمت میں کروں. دین کے نام پہ وہ بعض اوقات انٹرنیٹ پر آ کر ایسے ایسے کام کرتی ہیں جو نوجوانوں کے دلوں کو بیمار کرنے والی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. شروعات میں بعض اوقات پردے میں آئے گی، دھیرے دھیرے لگے گا کہ پردہ رکاوٹ بن رہا ہے، پھر چہرہ بھی کھول دے گی. چہرہ جب کھول دے گی تو پھر چہرہ ٹھیک بھی تو دکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، اتنے بڑے بڑے بلب لگا کے رکھے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. پھر اس کے بعد میں کیا کرے گی، پاؤڈر لگائے گی، کاجل لگائے گی، اس کے بعد لپسٹک بھی آ جائے گی، زیورات بھی آئیں گے، اور سب کچھ آ جائے گا. اللہ کا دین پیچھے، اللہ کی بندی آگے ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے خواتین کے لیے، یہ سوچنے کی چیز ہے. ان کی جگہ ان کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. نبی کی بیویوں سے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی ماں ہیں، ان کے بارے میں کہا جن کے بارے میں فتنہ نہیں ہے، وہ ماں کی حیثیت رکھتی امت کے لیے. کہا اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے دور میں جب عورتیں جیسے اپنی زینت کا مظاہرہ کیا کرتی تھی، تم ایسا مت کرنا، تم ایسا مت کرنا. تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ خواتین کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں کہ اجنبیات کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر رشتہ بنائیں اور اسی میں وقت لگائیں. بعض اوقات تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے کئی لڑکیوں سے جڑا ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے، ایک لڑکی ہوتی کئی لڑکوں سے جڑی ہوتی ہے، وہ اس پر فخر کرتی ہے، اور آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں. میں زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا اس کو. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تیسری چیز جو ہے، آج نوجوانوں کی جو فکریں ہیں اور ان کی مصروفیات ہیں، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے رہن سہن کو مزین کرنا. مرد لگے ہیں، نوجوان لگے ہیں، نہ عبادت کا کچھ خیال ہے، نہ علم کا خیال ہے، نہ گھر کی ذمہ داریوں کا خیال ہے. وہ لگا ہے جم میں وزن اٹھانے میں، جم جوائن کیا ہے
اپنے شیپ کو برابر وی شیپ بنانے میں لگا ہوا ہے، مسلز اور بالکل یہاں پیٹ میں کتنے ہونا چاہیے، گٹلیاں آنی چاہیے، اسی میں لگا ہوا ہے، سکس پیک ہونا چاہیے میرا، اور آئینہ دیکھنے میں لگا رہتا ہے، اور پھر ٹائٹ ٹی شرٹ خریدے گا چھوٹے بھائی کا، اور وہ پہن کر باہر کھڑا رہے گا ایسی جگہوں پر جہاں سے سارے گزرنے والے اس کو ان کے سامنے اس کا ڈسپلے ہو، کوئی تو چنے مجھ کو، کوئی تو پسند کرے، نمائش کے لیے کھڑا۔ یہ نوجوان کی یہ قیمت ہے، وہ بازار میں بکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی تو مجھ کو چنو، کوئی تو پسند کرو، کوئی تو اٹھا کے لے جاؤ مجھ کو۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے سماج سے، خاموش زبان میں ہے، کبھی میڈیا پر آ کر اور کبھی واقعی لوگوں کے سماج میں رہ کر۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے جسم کو، جو جسم مٹی میں سڑ گل جانے والا ہے، اسی کو اچھا بنائیں، اور جو روح اور جو دل اور جو شخصیت انسان کی باقی رہنے والی ہے اس کو بہتر نہیں بنائیں؟ لڑکیوں کو آپ دیکھیے، صبح سے شام تک آئینے کے سامنے بیٹھی ہے اور اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگی ہے۔ پہلا لیئر، جسے دیواروں پر چونا مارتے، اللہ معاف کرے، دیواروں کے اوپر پہلے ایک لیئر ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا پینٹ اس پہ مارا جاتا ہے تاکہ پکا رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے اور برا نہ دکھے۔ اس کے بھی چہرے پر لیئر ہوتے ہیں، یہ پہلی لیئر ہے، اس کے بعد دوسری لیئر آئے گی جو اور زیادہ خوبصورت بنائے گی اور گلو پیدا کرے گی۔ دنیا بھر کے کریم لگا رہی ہے، دنیا بھر کے کریم لگا رہی، خوبصورت بننے کی کوشش میں اکثر عورتیں بدصورت بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو کریم ہوتے ہیں ان کا اثر چہرے پر اور منفی اعتبار سے ہوتا ہے۔ خوبصورت بننے کی بجائے وہ بری ہوتی چلی جاتی ہے۔ فطری طور پر اللہ نے اس کو بنایا، کنگھی چوٹی کرے، منہ ہاتھ دھو کے ٹھیک ٹھاک رہے، کافی ہے۔ لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو بیوٹی پارلر میں جانا اور نہ جانے کتنی خرافات کرنا، اس میں بعض اوقات تو آج پلاسٹک سرجری جیسی چیزیں آ کر تجارتیں لوگوں کی بڑھ گئی اور لوگ انسان سے بندر کی طرح ہو رہے ہیں۔ سائنس بول رہا ہے، جبکہ ہم اس کو نہیں مانتے، انسان بندر سے انسان بنا، آج الٹا ہو رہا ہے، اب انسان واپس انسان سے بندر بن رہا ہے، بندر کا انسان نہیں۔ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، ڈاروین کی تھیوری کو ہم نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیے لوگ کیا بن رہے ہیں، آپ دیکھیے میڈیا میں جا کے، یہ جو جنون ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا، خوبصورت نہیں، خوبصیرت بننا چاہیے، اور انسان کا حسن اس کی شخصیت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے چہرے سے۔ کتنے بدصورت لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں ان کے لیے جگہ بنتی ہے۔ ایک بچی اپنے آپ کو دین سے جوڑے، گھر گرستی سیکھے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اور سسرال میں جا کر لوگوں کے دل کو جیتنے کا گر سیکھے، خدمت کر کے لوگوں کے قریب ہونا جانے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو جیتنا سیکھے، اس کا چہرہ نہیں بھی ٹھیک ہوگا، لوگ اس کی قدر کریں گے۔ کیوں بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خوبصورت ہے دیکھ کے جاتے ہیں، اس کے پاس ایک صلاحیت ہے، اس وجہ سے جاتے آپ۔ تو آپ صرف خوبصورتی ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیں اور صحت مندی ہی کو مقصد بنا لیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ بڑھاپے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ کام کا نہیں تھا۔ بڑھاپے میں عورت کا چہرہ بھی گل جاتا ہے اور مرد کی صحت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب کیا؟ اب آپ کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی ہے، اب آپ نے کیا بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور ایسے بڑھاپے میں بچے بھی دور بھاگتے ہیں، پوتے نواسے بھی قریب نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں کہ آپ کے بڑھاپے میں بھی لوگ آپ سے قریب آئیں، آپ کے چہرے کی جھریاں ان کے لیے تجربہ اور شفقت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنے دل کو بہتر بنائیں، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، مخلوق کے لیے ترحم ہو، ایسی شخصیت ہم اپنے آپ کو بنائیں جس میں علم اور حکمت ہو، اس میں ایمان اور یقین ہو، جس میں خشوع اور خشیت ہو۔ اپنے آپ کو، دلوں کو بہتر بنائیں جس میں اخلاص ہو، اللہ اور اس کے رسول کا یعنی اعتماد، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد ہو، اللہ رسول کے ساتھ محبت ہو۔ ایسا دل اپنے آپ کو ایسا دل دیں، نہیں کہ بس ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے والے بنے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور مصیبت نوجوانوں میں ہے، شرعی علوم میں کوتاہی کے ساتھ یعنی کمپیریٹیو نالج حاصل کرنا دینوں کا۔ اس کو قرآن پڑھنے نہیں آئے گا، تجوید تو دور کی بات ہے، صحیح ڈھنگ سے پڑھے گا بھی نہیں، حدیثوں کو تو معاملہ بہت دور ہوگا، وہ انگلش ٹرانسلیشن ہی میں تیرتا رہے گا، دین کے بنیادی عقائد اس کو معلوم نہیں ہوں گے، سنت کے اعتبار سے دلائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے، سنت کے اعتبار سے دلائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے،
اور بنیادی باتیں پیشاب پاخانے کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوں گے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ گیتا اور ویداز اور بائبل اور نہ جانے کتنی اور چیزیں پڑھنے والا، انسائکلوپیڈیا پڑھنے والا ہوگا، اور پھر جا کے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے کی فکر کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بلا اس دور کی ہے، ایک طبقہ نوجوانوں کا اس میں بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے دعوت کی ذمہ داری نبھانا جن کے پاس بصیرت ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور کیسے؟ بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، گہرے علم کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ لہٰذا اور اس میں شرک سے برات کی بھی بات ہے، وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے، بعض بولنے والے جب جنٹلمین کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کی دعوت غیر مسلموں کو دیتے ہیں تو اسلام کا ان سے فرق بتانے کے بجائے اسلام ان سے کتنا ہم آہنگ ہے، ان کے معبودوں کو اللہ کا نام دے دیتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں کے نام اللہ کو دے دیتے ہیں کہ اللہ کو برہما بھی بول سکتے ہیں، اللہ کو وشنو بھی بول سکتے ہیں، اللہ کو یہ بھی بول سکتے ہیں، جبکہ وہ ان کے معبودوں کے نام ہیں، وہ خاص نام ہیں، وہ کچھ ایسی بس صفات نہیں ہیں، اور ایسے نام اللہ کو دے۔ قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، دین کا علم گہرا نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے علم نہیں ہے، اور ساری دنیا میں ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، کون سا طریقہ ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ 5 علماء، میں تھوڑا وقت زیادہ لوں گا، معذرت چاہتا ہوں، اور جتنا وقت ہے اتنا ہی لوں گا، 45 منٹ۔ ایک علماء کے بارے میں بولنا، کیونکہ آگے کی جو باتیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ علماء کے باب میں ایسی باتیں کرنا کہ ایک طبقہ نوجوانوں کا بیٹھا رہتا ہے انٹرنیٹ پہ، کون سا عالم کیا بولا اور ان کے بارے میں کون سے عالم نے کیا کہا۔ دیکھیے علماء ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ علماء ایک عالم دوسرے عالم کی کسی بات پر تنقید کرتا ہے، وہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ اس عالم سے نفرت کرتا ہے، وہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ اس پورے عالم ہی کو کنڈیم کر دیتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہمارا سلف میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات ایسی آئے کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہو، ایک عالم دوسرے عالم کی بات پر رد کرتا ہے، لیکن نوجوان اس رد کو اس بات کا رد لینے کے بجائے اس ذات کا رد بنا دیتا ہے۔ سلفی علماء، معتبر علماء کبھی کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں جس سے جو صحیح نہیں ہوتی ہے، اور کون ایسا ہے جو ساری باتیں صحیح کرتا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو امام مالک نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، جن کی ساری باتیں لینے کی ہوتی، لیکن ہر عالم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لغزش اس سے ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے علماء سے لے کر آج تک کا معاملہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجتہد کے بارے میں بتایا کہ اس کی باتیں صواب بھی ہوتی ہیں اور خطا بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ اس کی خطا پر بھی اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک اجر ملتا ہے۔ لیکن علماء بعض اوقات کسی علمی مغالطے میں پڑتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، غلط بیانی کر جاتے ہیں، بولنے میں سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بس کچھ نوجوانوں کو ہی مل جاتا ہے، یہ عالم صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس عالم نے اس پر رد کیا ہے، اس عالم نے اس کی شخصیت پر نہیں، اس کی بات پر رد کیا ہے، اور تم نے اس کی بات کو لینے کے بجائے اس کی ذات ہی کو رد بنا دیا کہ اس کی ذات پر رد کر رہا ہو۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم تو ایک بار بول کے چپ ہو جاتا ہے، ایک غلطی بتا دی، معاملہ ختم ہو گیا، نیت اصلاح کی تھی، اور چلو اگر عمومی غلطی تھی تو عموم میں بتا دیا، اور اگر ذاتی غلطی تھی تو اکیلے میں بتا دیا، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اب نوجوان اس کو لے لیتے ہیں، چلو ہم کو کام مل گیا، رات دن اس میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا، اور پھر بعض اوقات آپس میں اس کی بنیاد پر گروہ بندیاں بنا لینا، پھر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یہاں تک معاملہ چلا جانا کہ وہ نوافل میں اختلاف تھا دونوں عالموں کا، اب ان کا فرائض میں بلکہ عقیدے میں، اور ایک دوسرے کو کافر بنانے میں ہو جاتا ہے۔ بڑھتے بعد علماء کے اختلاف کو عوام جھگڑا بنا لیتی ہے۔ یہاں علماء کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی عالم کسی کے بارے میں بولے، اس بات کو یاد رکھ کے بولے، ملحوظ رکھ کے بولے کہ عوام اس کو کیسے لے گی، کیونکہ میری بات میں مسجد میں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات بازار میں جائے گی، مسجد والے تو شرافت کے ساتھ سنیں گے، لیکن بازار والے اس کو بازاری معاملہ بنا لیں گے، اور پھر عالم کی عزت، ان کا کریئر، ان کی ساری خدمات زیرو ہو جاتی پوری۔ یہ میں ان علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو سلفی علماء ہیں، قابل اعتماد علماء ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ جو اہل بدعات ہیں ان پہ تو ہمیشہ ہم رد کرتے آئے ہیں، اور علماء کرتے رہیں گے، جیسے ابھی اس سے پہلے آپ نے خطاب سنا۔ لیکن ایک معتبر عالم ہے، اس سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، آدمی پیچھا پکڑ لیتا ہے اس کا، اور اس کے بارے میں ساری طاقت لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں بہت ساری باتیں بولی جا سکتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات، ایک حکیم سمجھدار عالم اگر کوئی ایسی بات بول دے کہ جو پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل جائے، مشہور ہو جائے، التی یقال لها ما هذه، اور سننے والے کہیں کیا کہہ دیا انہوں نے، کیسی بات کہہ دی انہوں نے، کہ لوگ سنتے ہی سمجھ لیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اچھا آدمی بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے اس طرح سے. جیسے شیخ البانی کہتے تھے لکل عالم حفوہ، ہر عالم کبھی نہ کبھی کچھ بک دیتا ہے. یہ انہوں نے کہا، ہم نہیں بولیں گے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجِعَ، لیکن اس کی وہ غلط بات، اس کی وہ غلطی، غلط بیانی ایسا نہ ہو کہ تجھ کو اس سے دور کر دے. کیوں؟ بہت ممکن ہے وہ رجوع کر لے، بہت ممکن ہے وہ رجوع کر لے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ روایت موقوفاً صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اگر کوئی غلطی کرے تو غلطی کو چھوڑا جاتا ہے نہ کہ عالم کو. اگر ایک معتبر عالم غلطی کرے تو اس کی غلطی کو چھوڑتے ہیں، اس عالم کو نہیں. اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس ایک غلطی کو پکڑ کے اس عالم کا پورا سارے بازار میں ہم اس کی عزت کو نیلام کریں. قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنی بولی بات کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا اس کو، اور اس سے کیا ہوتا ہے، جماعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں. آخری چیز جو بتاؤں گا وہ یہ کہ اقامت دین کے نام پر سیاسی انحراف اور سیاسی کارروائیاں، مودودی صاحب اور ان کی جتنے ہم خیال مفکرین گزرے ہیں، انہوں نے امت کو ایک مقصد دیا، انجن پہ قبضہ کرو. انجن مل گیا، پوری ٹرین مل جائے گی. اب تک کی ٹرین تو امت کو ملی نہیں، لیکن جیل ملی ہے. تو ان کو ڈبہ تو مل گیا لیکن ٹرین کا نہیں ملا، ان کو جیل کا ڈبہ ملا ہے. ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا آج جیلوں میں قید ہے. انہوں نے یہ مقصد دیا، سارے نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کر کے، کسی بھی طرح سے سازشیں کر کے، بول کے، لڑ جھگڑ کے کسی طرح سے حکومت پر قبضہ کریں. سارے نبی اسی لیے آئے تھے. ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. تفسیر میں، ان کی ساری کتابوں میں انہوں نے اسی فکر کو عام کیا. اور ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا آج، کچھ جماعتیں تو تھیں لیکن انہوں نے کیسا کیا، ہم تھوڑا سلو میں اس کام کو کریں گے. نوجوان سلو نہیں کرتا. انہی تحریکوں میں سے چھوٹی چھوٹی منی تحریکیں نکلیں اور انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے کرتے رہو، ہم تھوڑا جلدی جائیں گے، ہم جلدی پہنچیں گے. آپ بوڑھے لوگ ہو، آپ عمر دراز ہو، ہم جوان قوم ہیں، ہم جلدی پہنچنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی جو ملکی اعتبار سے بلکہ عالمی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور دین کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی. ایک بڑا طبقہ انسانیت کا اسلام سے بدزن ہو گیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے نادانیاں بھی کی، ایسی حرکتیں بھی کی، کیونکہ آدمی رات دن دنیا میں جب دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں تو ایسا آدمی چاہتا ہے، نوجوان چاہتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے رہو، ہم کچھ کریں گے. پھر وہ جو جی میں آئے کرتا ہے، علماء سے جڑا ہوا نہیں رہتا ہے. بلکہ ایسا طبقہ ہمیشہ پروفیسر حضرات علماء کو کنڈیم کرتے رہیں گے، علماء بزدل ہیں، بکے ہوئے ہیں، بولتے نہیں، علم چھپاتے ہیں. علماء سے کاٹنا اور اس کے بعد ان کو وہ فکر دے دینا کہ ہم کو باطل حکومتوں کے خلاف بولنا ہے. جو عالم بولتا وہ اچھا، نہیں بولتا وہ اچھا نہیں ہے. حکومتوں کے خلاف نوجوانوں کو لڑا دینا. بڑا طبقہ، حکومت تو قائم ہوئی نہیں لیکن نوجوان جا کے جیلوں میں بیٹھ گئے. پھر ان کو یہ کہنا کہ مصیبت تو آتی حق کے راستے میں، یہ وہ حق کے راستے میں آنے والی مصیبت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھے اور میں اپنی بات ختم کروں گا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے. قالوا كيف يذل نفسه، كيف يذل نفسه، کیسے ایک مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وہ ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو. پروٹیسٹ کریں گے، 550 لوگ کی بھیڑ گئی، کسی ایک نے پتھر مارا، سب کا ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے، گھر پہ جا کے گردن پکڑ کے سب کو جیلوں میں بھر دو، پڑے رہو، اب تمہارا کیس چلتا رہے گا. ماں باپ، بھائی بہن، بیٹی، بچے سب انتظار میں ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پولیس کے پاس جا رہے ہیں، پیسہ یہاں وہاں سے زیورات بیچ کے جمع کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. سارے لوگوں کے لیے اچھا خاصا مصیبت، امت اسی میں لگی رہے. حاصل کیا ہے اس کا؟ کچھ بدلا؟ کچھ بھی بدلتا نہیں ہے. ہمارا فیوچر بدل جاتا ہے اور ہم اوپر سے اور نیچے چلے جاتے ہیں اور کھائی میں چلے جاتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ اس باب میں ہم لوگ علماء سے جڑیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بہتر بنائیں، اپنے گھروں کی اصلاح کی پہلے فکر کریں، اپنے ماحول میں اپنے اطراف لوگوں کو دین سے جوڑیں،
ان کے عقائد کو کم سے کم دنیا میں ظلم و زیادتی ہو رہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہاں ظلم میں اگر مار بھی ڈالے ہم لوگوں کو تو ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں اگر صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں گئے اور پوچھا گیا مر ربک، جواب نہیں آ رہا، ما دینک، جواب نہیں آ رہا، من نبیک، جواب نہیں آ رہا، اگر وہاں کی تیاری نہیں کیا، اب یہاں تو مار پیٹ سے آپ نے بچا لیا، یہاں تو مار پیٹ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ کر لیا، وہاں جب مار پیٹ ہوگی تو اس سے بچانے کا پروگرام آپ کے پاس کیا ہے؟ قبر میں کون جائے گا بچانے کے لیے؟ یہاں ظلم ہو رہا، وہاں ظلم ہو رہا، وہاں ظلم ہو رہا، کچھ کرنا چاہیے۔ قبر میں جا کے جب پٹائی ہونے والی ہے، حشر میں جہنم میں پٹائی ہونے والی ہے، اس پٹائی سے بچانے کے لیے پروگرام آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ کچھ کام نہیں ہے؟ تو یہ بڑا کام ہے۔ اس کے لیے یاد رکھیں کہ ایسی تحریکوں کا نوالا نہ بنے جو آپ کو سنت کے راستے سے ہٹا کے شیعت تک لے جائیں، اور یہی فکر ہے جس کی وجہ سے خوارج اور شیعہ سے جا کے لوگ ملے۔ نوجوانوں میں شیعت اور خارجیت آنے کے اسباب کیا ہیں؟ یہی سیاسی تحریکوں کو اصل دین سمجھ لینا اور بقیہ سارے کاموں کو علمی اعتبار سے اور دوسرے کام جتنے بھی امت میں ان کو فضول سمجھنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔